ہماری تبلیغ میں اور تبلیغی جماعت والے بھائیوں میں جن کا نور مسجد میں وہ ہے اور رائے میں پاکستان میں ہے، یہ فرق ہے۔ آپ محسوس کریں اس فرق کو کہ ہم قرآن کی دعوت دیتے ہیں۔ درس ہوگا، کبھی درس کہیں گے تو ہم ہاتھ میں قرآن رکھتے ہیں، درس حدیث ہوگا تو بخاری رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جدھر بھی تبلیغ کرتے ہیں جا کے فضائل اعمال رکھتے ہیں، تبلیغی نصاب رکھتے ہیں۔ پہلے اس کتاب کا نام تھا تبلیغی نصاب۔ پھر جب لوگوں نے اعتراض کیا بھائی اس میں تو شرک بھی ہے، کہتے ہیں بھائی شرک تو ہے، تو اسی میں یہی تو تم تبلیغ کرتے ہو۔ تو پھر انہوں نے اس کا نام تبلیغی نصاب سے ہٹا کے فضائل اعمال رکھ دیا۔ کتاب اندر ساری وہی ہے، کتاب کا نام تبدیل کیا ٹائٹلز کے، اور ٹائٹل کے اندر جو پیش لفظ ہوتا ہے، جو پوری کتاب کا ایک آغاز ہوتا ہے، زکریا صاحب لکھتے ہیں کہ یہ وہ واقعات ہیں، یہ وہ واقعات میں لکھ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ پڑھ کے چھوڑ دو، بار بار پڑھو تاکہ آپ کا عقیدہ مضبوط ہو۔ انہوں نے بھی اس کو عقیدے کا نام دیا۔ دوسری بات جو دیباچے میں لکھی ہوئی ہے، جا کے پڑھ لو۔ کہتے ہیں زکریا صاحب کہ میرے معالج نے، حکیم نے مجھے مشورہ دیا، کہتے ہیں میں بیمار ہو گیا تھا، میرے معالج نے مجھے مشورہ دیا کہ مولانا صاحب اب آپ نے کوئی ذہنی کام نہیں کرنا ہے، آپ ریسٹ کریں، کیونکہ آپ کے اندر ایسی کیفیت ہے کہ آپ دماغی کام نہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو زکریا صاحب لکھتے ہیں، اسی لکھا ہوا کو میں نے تو نہیں لکھا نا یار، اس میں لکھا ہوا پڑھو، اگر نہ لکھا تو میں مجرم ہوں، لیکن جب لکھا ہوا ہے تو پھر غور کرو۔ زکریا صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے پھر غور کیا کہ اب حکیم نے تو منع کر دیا، ڈاکٹر نے کہ ذہنی کام نہیں کرنا، میں کیا کروں، اب یہ وقت کیسے گزرے گا۔ کہتے ہیں پھر میں نے فیصلہ کیا کہ ایک کتاب لکھتا ہوں، لوگوں کی رہنمائی کے لیے کتاب لکھتا ہوں۔ غور کرو اللہ کے بندو، کیا کتاب لکھنے سے بڑا کوئی ذہنی کام ہو سکتا ہے؟ کتاب لکھنے سے بڑا کوئی ذہنی کام ہو سکتا ہے؟ یہ تو ذہنی کام ہے۔ تو یہ دو باتیں ذہن میں، دیباچے میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد اندر آئیے، اندر آئے، واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی تھا، وہ ہر قدم کے اوپر اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد پڑھتا تھا، ٹھیک ہے۔ دوسرے آدمی نے پوچھا اس سے کہ یہ جو تم عمل کرتا ہے یہ کہاں سے کرتا ہے، اپنا ذاتی عمل ہے یا کہیں حدیث کا حوالہ ہے، کوئی تیرے پاس دلیل ہے یہ کام کرنے کی، یعنی نبی علیہ السلام نے یہ کیا ہے، صحابہ کرام نے یہ کیا ہے، یا تو اپنی طرف سے لگا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ واقعہ پیش آیا تھا، میں جا رہا تھا حج کے اوپر، اور میری ماں بھی ساتھ تھی، ایک روایت میں ایک باپ ساتھ تھا، ایک روایت میں ماں ساتھ تھی، لیکن معاملہ ایک ہی ہے۔ کہتے ہیں میری ماں ساتھ تھی، ہم حج پر جا رہے تھے، تو راستے میں میری ماں کا انتقال ہو گیا، فوت ہو گئی راستے میں۔ تو ظاہری بات ہے بندہ سفر میں ہو، حج پر جا رہا ہو، تو خود سوچیے والدہ فوت ہو جائے تو کتنا راستے میں، اس دور کا سفر آج کل کی طرح نہیں، کتنی بندے کو مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں مصیبت پر مصیبت یہ ہے کہ وہ اس کی جو میت تھی، ڈیڈ باڈی، وہ بھی خراب ہونا شروع ہو گئی، پھولنا شروع ہو گئی، منہ کالا ہو گیا، جسم پھول گیا۔ اب بتائیے اس سے بڑی کی مصیبت ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں اتنی بڑی جب مصیبت آ گئی تو ایک دم جب میں نے دیکھا تو مدینے کی طرف سے ایک بادل آ رہا ہے، تامہ کی طرف سے بادل آ رہا ہے۔ یہ تبلیغی نصاب کا واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، کوئی قرآن و حدیث نہیں سنا رہا ہوں، فضائل اعمال کا واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ ہمارے پاس وہاں مرکز میں 7 کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، 2-3 انڈیا سے آئی ہیں، 2-4 یہاں سے ہم نے لی ہیں، ایک سری لنکا سے آئی ہے، 2-3 پاکستان سے آئی ہیں، 7 ہیں، 7 ٹوٹل۔ ان ہر کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، یہ نہیں کہ چیز کسی ایک میں۔ یہی وہ واقعات تھے جو میں نے اس دن گیا ہوں اپنے شنوار بھائی کے پاس، میں نے کتاب لے کے گیا ہوں، میں کہا دیکھو اس کے اندر یہ واقعات لکھے ہوئے ہیں، آپ اس پر غور کرو، یا کسی بڑے عالم کو دکھا دو جا کے، کوئی میں یہ نہیں کہتا ابھی مجھے جواب دو، کسی بڑے عالم کو جا کے دکھاؤ یا مجھے لے جاؤ ان کے پاس۔ ایک دم کہتے ہیں نہیں نہیں بھائی ہم تو بھائی کچھ روایتیں ایسی ہیں لیکن بس ہم ان چکروں میں نہیں پڑتے۔ بھائی کیوں نہیں چکروں میں پڑتے؟ دوسرا شرک کی نشاندہی کر رہا ہے، اور تمہاری اگر موت آ گئی اور اس کے بعد شرک ہو تو کیا کرو گے بتاؤ؟ تمہارا اتنا دماغ نہیں کام کر رہا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے یہ انبیاء بھی شرک کرتے، تمہیں ان کا کیا کرائے غارت کر دیتا، نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ تو یہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک دم کیوں ٹینشن فیل کرنا شروع ہو جاتے ہیں؟ تو نہیں، انہوں نے لی واپس کر دی۔ بتائیے خوش کون ہے؟ شیطان خوش ہوتا ہے بھئی، آپ کو شرک پر وہ مارنا چاہتا ہے، نمازی بھی بنا دیا، تہجد گزار بھی بنا دیا۔ اس واقعے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس نے کہا کہ میں جب حج پر جا رہا تھا، والدہ کا انتقال ہو گیا، سخت پریشان ہو گیا، تامہ کی طرف سے، مدینہ کی طرف سے ایک بادل آنا شروع ہوا، میرے قریب آ گیا، اندر سے ایک نورانی چہرہ نکلا، بزرگ نکلے اندر سے، بادلوں کے اندر سے بزرگ نکلے۔ اور وہ بھی ذہن میں رکھیے گا، اللہ سے ہونے کا یقین مخلوق سے نہ ہونے کا یقین اگر دلوں میں آ جائے
یہ بھی ہے ان کی دعوت۔ لیکن یہاں دیکھیے بادلوں کے اندر سے بزرگ نکلے ہیں، ٹھیک ہے، کہتے ہیں آ کے میری ماں کے پیٹ کے اوپر ہاتھ پھیرا، غور کیجئے، ماں کے پیٹ کے اوپر ہاتھ پھیرا، پیٹ کی سوجن ختم ہو گئی، منہ کے اوپر ہاتھ پھیرا، منہ کی کالک جاتی رہی، اور یہ دو کام ہو گئے، میرا یہ مسئلہ آدھا تو چلو حل ہو گیا۔ جانے لگے تو میں نے پیچھے سے آواز دی بزرگ کو کہ آپ یہ ایک معاملہ کر کے جا رہے ہیں، ذرا تعارف بھی نہیں کرا آپ کون ہے، میں تو پہچانتا نہیں آپ کو۔ کہتے پھر وہ واپس آئے اور مجھے آگے کہنے لگے کہ تم نے پہچانا نہیں، میں تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور اس وجہ سے میں آیا ہوں تمہاری مشکل کشائی کرنے کے لیے کہ تم درود بہت پڑھتے تھے، اس وجہ سے میں تمہاری مشکل کشائی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور وہ ذہن میں رکھیے اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے نہ ہونے کا یقین۔ اور پھر وہ بھی ذہن میں رکھیے، بخاری کی روایت، ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی ہیں، قسم کھا کے کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی کسی غیر محرم عورت کو ٹچ تک نہیں کیا۔ بیعت جب ہوتی تھی تو کوئی ہاتھ میں ہاتھ نہیں لیتے تھے پیر صاحب کی طرح، آج کے پیر مریدنیوں کے ہاتھ میں لے کے بیعت کرتے ہیں، نبی علیہ السلام ایسے نہیں تھے۔ اور یہاں پیٹ پر ہاتھ پھروایا جا رہا ہے، اندازہ لیں، عورت کے پیٹ پر ہاتھ پھروایا جا رہا ہے۔ بتاؤ اور گستاخی کس کو کہتے ہیں؟ اور پھر اس سے بڑی گستاخی چلو ہے، لیکن سب سے بڑی بات جو اس واقعے کے اندر ہے، نبی علیہ السلام عالم الغیب ہیں، غیب جانتے ہیں کہ فلاں جگہ میرا امتی ہے مصیبت میں، پھر آ بھی جاتے ہیں۔ دوسرا شرک یہ، اللہ کے ساتھ شرک اور کیا ہوتا بتائیے؟ کیوں نہیں لوگ جا کے یہ پکاریں گے یا رسول اللہ مدد، اور اس طرح کے معاملات کر کے وہ درود بھی اسی لیے پڑھیں گے کہ مشکل میں جب پھنسوں گا نبی علیہ السلام آ کے مدد کریں گے۔ بتاؤ اور شرک کو کس کو کہتے ہیں؟ یہ ایک واقعہ چھوٹا سا ایک اور سنا دوں تاکہ بازر مکمل ہو جائے۔ یہ صرف دو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں واقعات، باقی بڑی بڑی ہے۔ ایک اور واقعہ سنیں۔ ایک قافلہ جا رہا تھا تبلیغ کے لیے، اور ایک جگہ جا کے رکا، وہاں قریبی مزار تھا، تو رات کو رکے، تو جو مزار والے تھے وہ بڑے بزرگ تھے، ٹھیک ہے، بڑے بزرگ تھے، تو انہوں نے، اب بزرگ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ قافلہ آ گیا ہے، رکا ہے، تو میں جب زندہ ہوتا تھا تو میں تو بڑا مہمان نواز تھا، جب کوئی میرے ڈیرے پر آتا تھا تو میں بڑی مہمان نوازی کرتا تھا، کھانے کھلاتا تھا، تو آج میں کیا کروں؟ میں تو قبر میں میت ہوں، بتائیے، مردہ کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد اس کے ذہن میں بڑی عجیب و غریب ترکیب آئی۔ وہ اس قافلے میں ایک نوجوان تھے، اس کے خواب میں آئے رات کو جب سوئے ہوئے تھے، اور خواب میں آ کے کہتے ہیں کہ تم اپنا اونٹ میرے اونٹ سے بدلی کرنا چاہتے ہو، میرا بختی اونٹ ہے اعلیٰ۔ یہ تو ایسی بات ہے کہ عام کھڑوا قسم کی کوئی کار ہو، وہ کہے، دوسرا بندہ کہے یہ کار مجھے دے دو اور میری مرسیڈی لے لو، تو بتاؤ کون انکار کرے گا؟ تو اس کو کہا کہ یہ تمہارا عام اونٹ ہے، میرا بختی اونٹ ہے اعلیٰ نسل، تو بدلی کر لو۔ ان کا کریں گے، ٹھیک ہے۔ بس یہ خواب میں معاملہ پیش آیا، اور اس کے بعد وہ بزرگ نے پتہ نہیں کس طرح اس اونٹ کو نہر کر دیا، اندازہ لگاؤ، قبر کے اندر سے اونٹ کو نہر کر دیا، وہ جو سنبھال لگاتے ہیں جیسا، خون جاری ہو گیا۔ ایک دم قافلے والے اٹھے کہ اونٹ تو نہر ہو چکا، تو گیا، پھر انہوں نے اس کو کاٹا، کھایا، رات کو بڑا وہ دیگیں پکی اور سب کچھ ہے، کھایا، اونٹ کھایا۔ صبح اٹھ کے قافلہ آگے روانہ ہونے والا، قافلہ آگے جا رہا تھا تو سامنے ایک بندہ نوجوان بختی اونٹ کے اوپر دوڑا چلا آ رہا ہے، اور پکار کے کہہ رہا ہے کہ اس قافلے کے اندر یہ بندہ کون ہے، یہ نام لے رہا ہے اس نوجوان کا کہ مجھے میں اس سے ملنا ہے، نوجوان کو۔ تو اس نے کہا میرا نام ہے۔ اس نے پوچھا تم نے کسی سے اونٹ بدلی کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا بھئی یار خواب میں ایک معاملہ پیش آیا تھا، خواب میں۔ تو انہوں نے کہا خواب، جی ہاں، وہ میرے والد محترم سے پہلے آپ کی خواب میں آئے، معاملہ آپ کے ساتھ طے ہوا، پھر میرے پاس خواب میں آئے اور مجھے آگے کہنے لگے کہ تم میرا بیٹا ہے، بختی اونٹ وراثت میں چھوڑ کے مرا ہوں، نہ دینا چاہے تو کوئی زور تو نہیں ہے، تیرا ہے اب، لیکن اگر تم میرا فرما بردار اور اصلی بیٹا ہے تو یہ اونٹ جا، قافلے کے اندر تیرا نام لے رہے تھے، کہ اس کو دے دے، کیونکہ ان کا اونٹ میں نے انہی کو کھلا دیا ہے۔ غور کریں، اس واقعے کو لکھنے کے بعد زکریا صاحب لکھتے ہیں ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ خیال آئے کہ حضرت نے مرنے کے بعد اونٹ کیسے ذبح کر دیا۔ پر خیال تو آئے گا، اکثریت کو نہیں آئے گا، لیکن کسی کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے، اس کسی کو بھی ابھی پکڑنا ہے، باقی کو تو فارغ کر دیا، اس کا عقیدہ برباد کر دیا کہ بابا جی کرتے ہیں سب کچھ، ٹھیک ہے، لیکن کسی کوئی ممکن ہے اس جال سے کوئی بٹیر نکل جائے، اس کو بھی تو پکڑنا ہے نا۔ تو کہتے ہیں ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ مرنے کے بعد حضرت نے اونٹ کیسے ذبح کر دیا۔ پھر آگے خود ہی جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں عالم ارواح میں ایسے واقعات ممکن ہیں۔ عالم ارواح، بتائیے، عالم ارواح میں اونٹ کھایا تھا، پورا اونٹ اصلی کھا گئے، کہتے ہیں عالم ارواح۔ اگر یہ ہوتا ہے کہ خواب میں اونٹ کھایا تو وہ چلو ایک اور معاملہ ہے، وہ اصلی اونٹ کھایا، کہتے ہیں عالم ارواح میں ایسے واقعات ممکن ہیں، بتائیے۔ تو کہاں گیا اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے نہ ہونے کا یقین؟
اللہ کے بندو، اس طرح کے واقعات کے ذریعے شرک کا انجیکشن دیا ابلیس نے اس تبلیغی جماعت کے اندر. تعداد پر نہ جاؤ، لاکھوں گٹھے ہو گئے، کروڑوں گٹھے ہو گئے. وہ جو 313 گٹھے ہوئے تھے کیا ہوا تھا؟ کروڑوں گٹھے ہوئے، کچھ نہیں ہو رہا ہے. کیوں؟ عقیدے میں خرابی ہے، توحید میں شرک ہے، ان کی توحید میں بھی شرک ہے. اور جب اپنے بھائیوں کو ہم بتاتے ہیں، بڑی محبت سے بتاتے ہیں، ہم دردی سے بتاتے ہیں یقین کرو، پھر کہتے ہیں وہ جی آپ تبلیغ کو روکنا چاہتے ہیں، جی آپ کوئی شیطانی ایجنٹ ہیں، کوئی امریکی ایجنٹ ہے، جی آپ تبلیغ کو روکنا چاہتے ہیں. اور میں کہتا ہوں میں تمہاری تبلیغ کو نہیں روکنا چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں جتنی تبلیغ کر رہے ہو اس کو کروڑ گنا اور تیز کر دو، لیکن قرآن کی تبلیغ کرو، توحید کی تبلیغ کرو، شرک کی تبلیغ نہ کرو. پہلے ہی امت ماری جا رہی ہے، تم اس کو اور مشرک بنا رہے ہو اور کفر کرا رہے ہو. تو خیر تو کبھی نہیں آئے گی. خود تم جنت نہیں جا سکو گے، ہمیشہ کی آگ میں جلو گے اس تبلیغ کی وجہ سے، اس شرک کی وجہ سے. تو معاملہ صرف تبلیغ کا نہیں ہے، معاملہ وتواصوا بالحق کا ہے کہ حق بات کی تبلیغ کرو، شرک کی تبلیغ نہ کرو. یہ معاملہ ہے میرے پیارے بھائی. غور کرو کیا ہمارا قصور ہے اس معاملے میں. کیا کہتے ہیں جو شرک ہے وہ نکالو، پیچھے قرآن و حدیث رہ جائے گا. کئی دفعہ کہتے ہیں اس میں بھی تو قرآن و حدیث ہے، قرآن و حدیث ہے. ہم کہتے ہیں قرآن و حدیث ہے، بیچ میں شرک بھی ہے. مٹھائی لائے ہیں، زہر ملا کے لائے ہیں حضرت صاحب، بتائیے کیا کیا جائے. یہ ہماری دعوت، یہ ہمارا فرق ہے ان میں اور ان میں. ہم کہتے ہیں شرک جس کا ثابت ہے، اگر وہ مر گیا ہے اب وہ رحمت اللہ علیہ نہیں، ختم ہو گئی، اس کی کہانی ختم ہو گئی. اور جو باقی ہو توبہ کرو، اللہ معافی مانگو اپنے مالک سے. قرآن کی تبلیغ کرو. نبی علیہ السلام قرآن چھوڑ کے گئے، حدیث چھوڑ کے گئے، اپنی سنت چھوڑ کے گئے، تبلیغی نصاب نہیں چھوڑ کے گئے. یہی تو وہ چیزیں ہوتی ہیں جو قرآن کے مقابلے میں تم پیش کر رہے ہو. پھر جب ہم کہتے ہیں یہ شرک ہے، وہ جی اعلیٰ حضرت نہیں جانتے تھے، زکریا صاحب اتنے بڑے عالم دین تھے، وہ نہیں جانتے تھے. بھائی میں کیا کروں، وہ نہیں جانتے تھے تو ان سے بھی بڑے عالم دین ہیں دیوبندیوں کے، محمود الحسن جن کو کہتے ہیں. یہ تو بہت ان سے چھوٹے ہیں. بے شک پوچھ لیجئے کہ زکریا صاحب بڑے عالم دین ہیں یا محمود الحسن بڑے عالم دین ہیں، شبیر احمد عثمانی بڑے عالم دین ہیں. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر کے اندر محمود الحسن شروع میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے مقبول بندے کو، پہلے ترجمہ بالکل صحیح کیا، اللہ ہی کی مدد ہے، اللہ ہی کی عبادت ہے. اور پھر کہتے ہیں اللہ کے پیارے بندے کو، مقبول بندے کو خالص واسطہ ہے رحمت الہی سمجھ کر اگر مدد کے لیے پکارو تو یہ بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر آتا ہے. بتاؤ اب کیا کریں. اب مقبول بندہ نبی علیہ السلام. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یا رسول مدد کہہ دو، یا علی مدد کہہ دو، تو یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر آتا ہے. تو بتاؤ کہ کدھر جائیں اب، کہاں گئی توحید آپ کی؟ شرک تو آ گیا آپ کے عقیدے کے اندر. بندے کو پکارنا، اللہ کو پکارنا کیسے ہو گیا؟ اتنا دماغ نہیں کام کر رہا ہے. پھر اس کا کیا قصور تھا، ان کا کیا قصور تھا جو یا ابراہیم اب اس نہیں کہتے تھے؟ وہ بھی نبی کو پکارتے تھے، رسول کو پکارتے تھے، بڑے جلیل القدر نبی کو پکارتے تھے. ان کا درجہ علی رضی اللہ عنہ سے بہت اوپر ہے ابراہیم علیہ السلام کا. تو ابراہیم علیہ السلام کو جو پکارے، اسماعیل علیہ السلام کو جو پکارے وہ کافر مشرک، اور جو یا علی مدد کہہ پکارے وہ مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ بتاؤ. یا رسول مدد کہتے لبیک یا رسول اللہ کے جگہ لبیک یا حسین پکارے جا رہے. یہ فرق ہے میرے پیارے بھائی، اس فرق کو محسوس کرو.